سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ چونکہ آج عرف عوام میں لوگ شب قدر مناتے ہیں اور جمہور کے اقوال کی روشنی میں آج کی رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ ویسے تو احادیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں یعنی 21، 23 اور 25، 27 اور 29 ان راتوں میں شب قدر تلاش کرو، لیکن اس پر اقوال بہت ہیں کہ شب قدر ہوتی کب ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے، امت کے اکثر علماء، فقہاء، محدثین اور صوفیہ کا یہ قول ہے کہ یہ ہوتی رمضان شریف میں ہی، رمضان المبارک نہیں ہوتی شب قدر۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس پر کثیر احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ تو اب شب قدر میں قرآن کو اتارا گیا تو اب شب کا ذکر تو آ گیا، رات کا ذکر آ گیا، لیکن مہینہ کون سا ہوگا؟ تو اس کو بھی قرآن نے ایک مقام پہ واضح کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا۔ مہینہ رمضان کا تھا، رات قدر کی تھی۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شب قدر ہے رمضان شریف میں، اور احادیث یہ بتا رہی کہ وہ ہے آخری عشرے میں۔ اب آخری عشرے میں سے کون سی رات ہے؟ تو اس کے لیے یہ کہ بھئی ڈھونڈو، تلاش کرو، اور اس کو شب قدر مل گئی جس نے مغرب اور عشاء کی نماز، مغرب عشاء اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، مغرب بھی جماعت سے پڑھی، عشاء بھی جماعت سے پڑھی، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اللہ نے اس کو شب قدر عطا کر دی، اور اب شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ اس کو نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شب قدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو چونکہ ظاہر میں اس کا یہ کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس کے بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے۔ یعنی اس رات میں اگر کوئی عبادت کر لے، کم سے کم 2 رکعت پڑھ لے، صرف بنیت شب قدر اگر 2 رکعت بھی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 83 سال 4 مہینے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور کوئی زیادہ پڑھ لے تو اور اچھا ہے۔ اب تو چونکہ پورا مہینہ رخصت ہو گیا، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آئندہ اللہ زندگی دے، 21، 23، 25، 27، 29 ان طاق راتوں میں جب تراویح کے لیے آیا کریں تو اس وقت بنیت شب قدر جو وتر کے بعد کی نفل ہوتی ہے اس کو کر لیا کریں کہ میں اسی نیت سے پڑھ رہا ہوں، یا پھر مغرب کی نماز کے بعد کی جو 2 سنت کے بعد جو نفل ہوتی ہے اس میں نیت کر لیا کریں کہ میں شب قدر کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یعنی اس میں ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ پوری رات پڑھیں گے تو ہی اتنا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی،
اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی وہ اتنا پڑھے، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت، درمیان میں 100 رکعت۔ اب جو جتنا پڑھے گا اس کو اتنا ملے گا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کی کر دوں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس میں، اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں، کہ یہ 1000 جو ہے نا، 1000 یہ عرب کا محاورہ ہے۔ جیسے نہیں ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں آپس میں کہ میں نے 1000 بار تجھے سمجھایا تیرے سمجھ میں نہیں آیا، یعنی بہت زیادہ تجھے سمجھایا، تب اس کا مطلب اگر یہ محاورے کی اگر بات لی جائے تو سمجھ لو کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ کثرت بتانا ہے، ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اور اگر عدد مراد لے لیا جائے تو تب بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کی وجہ یہ بنی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا کہ اور انبیاء کرام کی امتوں کی عمر بہت طویل ہوئی، کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال کا ہوا، کوئی 300 سال کا ہوا، یعنی ایسی لمبی لمبی عمر لوگوں نے پائی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمر مختصر ہے۔ 60-70 سال میں تو اکثر لوگ چلے ہی جا رہے ہیں آج کل، اور جو لوگ اگر 60 سے زیادہ جی لیں تو سمجھ لیں کہ پھر کرم کی بات ہے، اچھی خاصی عمر ان کی ہے۔ 80 کے بعد مشکل سے کوئی جی پاتا ہے، بہت کم لوگ 90 تک یا 100 تک جاتے ہیں، بھی ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہوا کہ ان کی عمریں بہت زیادہ، میری امت کی عمر کم، تو وہ لوگ سینکڑوں سال عبادت کر رہے ہوں گے اور میری امت کی عبادت کم ہوگی۔ دیکھو امت سے پیار کتنا ہے۔ سوچ رہے تھے، خیال آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پر پھر سورہ قدر نازل فرمایا۔ پیارے حبیب، آپ کی امت کو ایک رات ایسی دیں گے سال میں کہ اگر اس میں کوئی عبادت کر لے تو پھر اس کو 1000 مہینے سے زیادہ، اچھا یہ 1000 مہینے کی قید نہیں ہے کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ بہتر کرنے والا جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں عبادت کر لو، کچھ کر لیں، اس میں عبادت کریں۔ اور دوسری وجہ شب قدر کے ملنے کی یا اس سورہ پاک کے شان نزول کی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ اکثر بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے کو پسند کرتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کہتے بھی تھے کہ اکثر بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، کہ جب تم ان کے واقعات بیان کرو گے تو ان واقعات میں بڑی عبرت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دن صحابہ کرام کی محفل میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، ولی تھے، ان کا نام تھا شمعون۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ انہوں نے 1000 مہینے تک، 1000 مہینے تک انہوں نے روزے رکھے، راتوں کو نفل نمازیں پڑھی، اور 1000 مہینے تک انہوں نے جہاد بھی کیا۔ 1000 مہینے کے روزے، 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت، اور 1000 مہینے انہوں نے جہاد کیا۔ تو کفار کے ساتھ جب وہ جہاد انہوں نے کیا تو وہ جہاد کے وقت کفار نے یہ کیا کہ جب ان کو وہ زیر نہ کر سکے شمعون کو، اور ان پہ غالب نہ آ سکے، ان پہ غلبہ نہ کر سکے، تو انہوں نے یہ کیا کہ کسی طرح ان کو مارنے کی کوشش کی۔ جب ہر اعتبار سے ناکام ہو گئے تو ان کی بیوی کو بڑا لالچ دے کر کے اپنی طرف مائل کیا، اور کہا کہ جب شمعون سو رہے ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ رسی سے باندھ دینا۔ ان کی ناہنجار بیوی نے رسی سے باندھ دیا۔ جب یہ صبح کو اٹھے تو انہوں نے صرف رسی کو یوں جھٹکا دیا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی۔
پھر اس کے بعد بیوی سے پوچھا یہ تم نے کیوں کیا، تو اس نے کوئی بہانہ کر دیا. پھر یہ ہوا کہ دوسری رات اس نے زنجیروں سے، چین سے، زنجیروں سے باندھ دیا. پھر حضرت شمعون اٹھے تو دیکھا کہ زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. پھر جھٹکا دیا تو ٹوٹ گئی زنجیریں. یعنی بہت کچھ جتن کیے گئے. بالآخر انہوں نے بیوی سے پوچھا تم ایسے کیوں کرتی ہو، تو کہا میں تمہاری طاقت کو آزمانا چاہتی ہوں. ان کی زبان سے نکل گیا. اللہ والے بڑے سادہ دل ہوتے ہیں، اللہ والے بڑے سادہ، انہیں مکر نہیں آتا، انہیں جو ہے وہ مکاری نہیں آتی، وہ سچے سچے لوگ ہوتے ہیں. زبان سے نکل گیا مجھے کسی بھی چیز سے باندھ دیا جائے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا مگر میری زلفیں اور میرے بال. بال بڑے تھے ان کے، زلفیں تھیں ان کی، تو مگر میرے بال. بس اشارہ مل گیا اس کو. اس ظالم بیوی نے نیند میں ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا. اب بالوں سے باندھ دیا تو اب وہ نہ کھول سکے. پھر کافروں کے حوالے کر دیا. جب کافروں کے حوالے کیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان ظالموں نے ان کو ایسی بدترین انداز میں سزا دی اور ایسی شہادت شہادت کا جام انہوں نے نوش فرمایا کہ پہلے ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی. پھر وہ شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شہید کرنے والوں کو زمین میں دھسا دیا اور ان پر بجلی گرا کر کے وہ بیوی جنہوں نے غداری کی تھی جس بدبخت نے، وہ بھی جل کے مر گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی. جب یہ واقعہ صحابہ نے سنا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو عمر تھی 1000 مہینے روزے رکھے، 1000 مہینے کی راتوں میں نفل پڑے، 1000 مہینے تک جہاد کیا. اس کا مطلب 83 سال کے روزے، 83 سال کی راتوں کی عبادت، 83 سال جہاد. اب ہمیں تو 60-70 سال کی عمر ہے، اس میں سونا بھی ہے، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے. آئیے تھوڑا سا ہم بھی کچھ اندازہ کر لیں. اگر ہم عبادت جیسے اگر کسی کو سمجھ لیں کہ اللہ نے 70 سال کی عمر دی، 70 سال میں سے اگر وہ روزانہ 8 گھنٹہ سوتا ہے، 8 گھنٹہ سویا، 2 گھنٹہ کھانے میں گیا، 10 گھنٹے ہو گئے. پھر اسی طریقے سے 2 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گزار لے جائے، کتنے ہو گئے؟ 12 گھنٹے ہو گئے. اب یہ 12 گھنٹے ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ سمجھ لو بیوی بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے اور ملا لیں، اس کو 14 گھنٹے ہو گئے. اسی طریقے سے کاروبار کو آپ لے لیں، کاروبار کم سے کم ہر آدمی 8 گھنٹے تو کرتا ہی ہے. 14 میں 8 ملا لے کتنے ہو گئے جی؟ 22 گھنٹے ہو گئے. اب 22 گھنٹے جب آدمی دنیا میں گزار دے تو بچتے کتنے ہیں؟ اگر وہ عبادت کرے تو کتنے گھنٹے روزانہ عبادت کرے گا؟ اب 80 سال میں اگر اس کے 2 گھنٹے 2 گھنٹے 2 گھنٹے 2 گھنٹے جوڑیں تو کتنے اس کے گھنٹے بن رہے ہیں جی؟ ایک دن میں 2 گھنٹے، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو کتنے ہو گئے جی؟ 730. ٹھیک، ایک سال کے اندر کتنے؟ 730 گھنٹے اس نے عبادت کی ایک سال کے اندر. اب اسی طریقے سے 80 سال تک جوڑیے، 730 میں کسی کے پاس لیجئے یہی جوڑیے. کچھ لوگ درود شریف پڑھیے، کچھ لوگ جوڑیے. 730 کو ضرب دیجئے 80 سے، 58,400 گھنٹے اس نے عبادت کی. 58,000 کو تقسیم کیجئے 24 سے، جی 2433. اس کو تقسیم کیجئے 365 سے جی. 80 سال میں ٹوٹل اگر ہم حساب اگر صحیح کر رہے ہیں تو کل عبادت کا تخمینہ نکلتا ہے صرف 6 سال. جس کو 80 سال کی زندگی ملی تو 80 سال میں اس نے کتنی عبادت کی؟ صرف 6 سال.
یعنی زندگی کے اس نے 74 سال کھانے پینے سونے دوست بیوی بچوں میں سب میں اس نے لگا دیا 6 سال. اب کہاں 83 سال کا جہاد، 83 سال کی نمازیں، 83 سال کی بات، اور کہاں 6 سال. اور اس 6 سال میں بھی یہ میں تو روزے رکھتا ہوں، میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں، میں بہت تلاوت کرتا ہوں، یعنی کہ عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. یہ حالت ہو گئی، یہ صورت ہو گئی، یہ کیفیت ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں، ایک طرف 6 سال کی عبادت چلے، قبول بھی ہے مقبول بھی ہے خلوص بھی ہے، تو 6 سال کہاں، 83 سال کہاں، 500 سال کہاں، 1000 سال کہاں. صحابہ کرام نے کہا حضور ہم تو اتنی عبادت. صحابہ غمگین ہو گئے، صحابہ کو غمگین دیکھا، حضور بھی غمگین ہو گئے. ادھر حضور غمگین ہوئے، اللہ نے فرمایا محبوب غمگین نہ ہو پیارے، تیری امت کو ایک رات دیں گے، اور ایک رات میں وہ عبادت کریں گے تو اس کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کریں. لیکن ہمیں بھی قدر نہیں ہے. یہ رات آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، کسی کس کی توجہ. کتنے لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے کہ چلو شب قدر عبادت کر لیں. اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے، اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ کہ ایک تو قدر کا معنی ہوتا ہے عزت اور عظمت کے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت والا قرآن نازل فرمایا. یہ عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کے، کیونکہ عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو قدر کے ایک معنی ہوتا ہے تنگی کے، یعنی کہ شب قدر میں زمین پر اتنی بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی تعداد کے سامنے. اور جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے شب قدر میں زمین پر آتے ہیں، اور آ کر کے وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے تسبیح کرنے والوں کی آواز سے زیادہ گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند ہے. تسبیح کرنے والوں کی آواز، تسبیح کی آواز سے زیادہ گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند ہے. تو فرشتے کہتے ہیں مولا تو تسبیح سے زیادہ رونے والوں کی آواز کو پسند کرتا ہے، تو ذرا تیرے جو بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، ذرا اس رونے کے منظر کو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں شب قدر میں زمین پہ اتارتا ہے اور وہ زمین پر آتے ہیں. اسی لیے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر میں بخش دیا گیا، اور شب قدر میں سبھی بخش دیے جاتے ہیں، شب قدر میں سبھی کی نجات ہو جاتی ہے، اور جو شب قدر میں نہ بخشا گیا اس سے بڑا محروم اور بدبخت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جو شب قدر میں محروم رہا وہ ہمیشہ محروم ہے، وہ محروم ہی ہے. تو شب قدر میں میرا اللہ سب کو بخش دیتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بدترین قسم کے کم نصیب، جن کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں، اللہ کرے ان میں سے ہم نہ ہو. یعنی بغیر توبہ کے اللہ سب کو بخش دیتا ہے. اس رات توبہ کے بغیر اللہ سب کو بخش دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا. لیکن وہ لوگ بھی جن کے نام پڑھے جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بھی بخش دے گا. اگر وہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی بخش دے گا. یہ میں نے کئی کتابوں کا ایک نچوڑ ہے، کیونکہ کسی حدیث میں 3 لوگوں کا نام آیا ہے، کسی حدیث میں 5 لوگوں کا نام آیا ہے، تو ایسی وہ پورا ہم نے اس کو جوائنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کن کن کو نہیں بخشا جاتا؟ نمبر 1، آپ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ اپنے گھروں میں تصاویر لگاتے ہیں، جن کے گھروں میں تصویریں ہوتی ہے، جاندار کی تصویر، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں فرماتا.
شب قدر میں بخشے نہیں جاتے. آپ برا نہیں ماننا، میں آپ کو ایک بات بطور آپ کے خیر کے لیے، اچھی لگے تو لینا، نہیں اچھی لگے تو کم از کم یہی چھوڑ کے چلے جانا، کوئی فتنہ نہیں کرنا. کیونکہ حدیث میں آیا، اس لیے میں بتا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ گھروں میں جو تصویریں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا شب قدر میں جب تک وہ توبہ نہ کر لے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عقیدت میں، محبت میں پیروں کی تصویر، ماں باپ کی تصویر، علماء کی تصویر اپنے گھروں میں آویزہ کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اور جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں. اور ہم تو عقیدت سے لگا رہے ہیں، لوگ سنتے نہیں، لڑتے ہیں، نہیں ہم لگائیں گے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہمارا کچھ نہیں جاتا، ہمیں تو آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے. ہم آپ کو صحیح مشورہ دینا چاہتے ہیں. اپنے پیروں کی تصویر اپنے گھروں میں فریم کر کے مت لگاؤ، اپنے علماء کی تصویر مت لگاؤ، بلکہ اس میں پیر کی بھی توہین ہے. پیر کی توہین کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیر کی تصویر کو پیر کا درجہ دے رہے ہیں، جبکہ پیر کا درجہ تو آپ دوسرے پیر کو بھی نہیں دے سکتے. تصوف میں یہ ہے کہ اپنے پیر کو زمانے کے سارے پیروں میں سب سے بڑے درجے پر مانو، تبھی تو فیض ملے گا. تو آپ نے کاغذ کے فوٹو کو پیر کا درجہ دے دیا، تو گویا کہ یہ تو پیر کی بے ادبی ہوئی نا. تو لوگ لگا کر کے رکھتے ہیں گھروں کے اندر تصویریں، تو نہ لگانا، توبہ کرو. اگر کسی کے گھر میں تو نکال دو. بعض لوگ تو یہ بھی کہ یہ غوث پاک ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بابا فرید ہے، خیالی تصویریں لگا کر کے رکھتے ہیں. سوچو تو صحیح، اگر آپ معاذ اللہ کسی نمازی کو، کسی امام کو کہہ دے کہ یہ غریب نواز ہے، تو بولو یہ غریب نواز کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے کسی مسجد کے امام کو غریب نواز کہہ دیا، آپ نے کسی مسجد کے امام کو بابا فرید کہہ دیا، تو بولو یہ بزرگوں کی توہین ہے کہ نہیں؟ تو کسی عام فہم کسی بڈھے کو خیالی طور پر آپ نے بنا دیا اور اس کو آپ بابا فرید کا نام دے رہے ہیں، غریب نواز کا نام دے رہے ہیں. سوچو یہ ہمارے بزرگوں کی توہین ہے کہ نہیں؟ واللہ بابا فرید ایسے تھے کہ کسی ایرے گہرے بڈھے کو آپ بابا فرید کا نام دے رہے ہیں اپنے خیال کے اعتبار سے، قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ وہ تو ایسے تھے فرد فرید، یکتا اور بے مثال، کہ ان کے دور میں بھی ان جیسا کوئی نہ ہوا. اور تم کاغذ کے ٹکڑوں پر کسی کی بھی تصویر بنا کر بابا فرید کا نام، غریب نواز کا نام، صابر پاک کا نام دے رہے ہو. اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرو، نکالو اپنے گھروں سے. اور جن جن گھروں میں توبہ بھی کرو، ورنہ شب قدر میں بھی معاف نہیں کیے جاؤ گے. دوسری بات، جو اپنے گھروں میں کتا رکھتے ہیں، آج کل مسلمانوں کو بھی کتے پالنے کا بہت شوق ہو گیا. اگر چور کی وجہ سے اپنے کھیتوں میں، اپنے باغوں میں اور کوئی ایسے حالات بنتے ہیں کہ جہاں علماء رکھنے کی اجازت دیتے تب تو عذر ہے، بلا عذر شرعی شوق سے لوگ کتے پال رہے ہیں گھروں کے اندر. اب تو یہ حال ہو گیا کہ کوئی ایران سے بلی لا رہا ہے، کوئی عراق سے بلیاں لا رہا ہے، پال رہے ہیں لوگ. بیوی کو مار پیٹ کرتے ہیں، بلیاں پالتے ہیں، بلیوں کے نخرے اٹھاتے ہیں. یہ قوم کا حال ہے. اللہ کے بندے، بلی کا حق نہیں ہے تجھ پر، پہلے بیوی کا حق ہے. بیوی کو تو طلاق دے کے گھر سے نکال رہے ہو، بیوی کو تو مار رہے ہو، اور اتنی دور دور سے اتنی مہنگی مہنگی بلیاں لا کر پال رہے ہو. میں بلی پالنے کو ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو فضول خرچی کرتے ہو، ایک ایک بلی 1-1 لاکھ کی، 5-5 لاکھ کی، یہ صورتحال ہے. سوچو تو صحیح. اب بھی مسلمانوں کے بچے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو عید پر نئے کپڑے نصیب نہیں ہیں، یہ حال ہے، اور ہم 5-5 لاکھ کی بلیاں خرید کے لا کے گھر میں پال رہے ہیں. عجیب شوق ہے. دولت آئی تو نئے نئے شوق بھی آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا فضول خرچی کو اللہ پسند نہیں فرماتا. تو جو لوگ کتے گھروں میں رکھتے ہیں، اللہ شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. پھر اس کے بعد جن پر غسل جنابت فرض ہوں، جن پر غسل جنابت فرض ہوں، اللہ تبارک و تعالی، اور وہ لوگ غسل کرنے میں دیر کریں یا غسل نہ کریں، اس میں سستی کریں، ناپاک پھرتے رہیں ادھر ادھر، اللہ شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. عادت بناؤ کہ جس وقت غسل جنابت فرض ہو تو جلدی سے جلدی غسل کرو، اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کرو، بلا عذر شرعی اس میں تاخیر نہ کرو، اس میں جو ہے وہ جلدی سے غسل کرنے میں عجلت سے کام لیا کرو. پھر اس کے بعد جن پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، شب قدر میں اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا.
اسی طرح سے جو لوگ کسی کو ناحق قتل کر دیں، کسی کا خون کر دیں، کسی کا مرڈر کر دیں، ان لوگوں کی بھی اللہ شب قدر میں مغفرت نہیں فرماتا۔ یہاں تو بکری پہ سے جھگڑا ہوتا ہے اور مرڈر ہو جاتا ہے، یہاں تو تیرے میرے آنگن میں کچرا نہ ڈالنا، تو میرے آنگن میں میں تیرے آنگن میں نہیں، اس پہ بھی لوگ جو وہ معاذ اللہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ تو نے الیکشن میں فلاں کا کام کیوں کیا تھا اور تو نے کیوں کیا تھا، اس پہ بھی قتل ہو رہا ہے۔ مالیگاؤں کا حال یہ ہو رہا ہے، گنبد و مینار کے شہر کو لوگوں نے کیا بنا دیا۔ صرف اوپر سے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ دین ہے، کچھ تو لوگ غیرت کرتے، کچھ تو لوگ ایمان کا خیال کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کچھ تو تصور کرتے۔ سب کچھ آج صرف دادا گیری ہو گئی، دولت ہو گئی، مال ہو گیا، بس یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ جس کے پاس مال آیا وہ جو جی میں آئے گا کرے گا، جس کے پاس قوت اور طاقت آئی وہ جو جی میں آئے گا کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک دن کھڑے ہونا ہے، اپنی طاقت کا اپنی دولت کا غلط استعمال مت کرو۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اللہ تعالیٰ شب قدر میں اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طرح سے جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، رابطے منقطع کر دیتے ہیں، اللہ ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ بے شمار لوگ ہیں، بہن سے بات بند، بھائیوں سے بات بند، چچاؤں سے بات بند، پھوپھیوں سے بات بند، خالاؤں سے بات بند، یہ سب رشتہ دار ہیں۔ رشتوں کو منقطع نہ کرو۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو رشتے توڑتا ہے اس کا ایمان ایسے موڑ دیا جاتا ہے جیسے وستورے سے بال موڑ دیے جاتے ہیں۔ بلا وجہ رشتوں کو نہ توڑا کرو۔ یہاں تو شادی میں اگر کارڈ لیٹ پہنچا اس سے بھی لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ دیتے ہیں۔ رشتے نہ توڑا کرو، رشتے جوڑا کرو۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو رشتوں کو توڑ دے اللہ تعالیٰ، وہ رشتوں کو توڑنے والا اگر کسی محفل میں موجود ہو تو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ملک شام تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعا کر دیں۔ فرمایا کہ میں دعا ضرور کروں گا، لیکن پہلے محفل سے اس کو باہر کرو، ان لوگوں کو جو رشتے توڑنے والے ہیں۔ تو پوری محفل میں کوئی ایسا بندہ نہ تھا جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، صرف ایک بندہ تھا جس کا اس کی پھوپھی سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، بات چیت بند تھی۔ فرمایا اٹھ کر کے جا، یا تو جا کے صلح کر یا تو محفل سے باہر نکل۔ وہ گیا اور جانے کے بعد اس نے پھوپھی سے معافی مانگی کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محفل سے باہر کر دیا ہے کہ جو رشتوں کو توڑنے والا میری محفل میں جب تک موجود ہوگا اس وقت تک میں دعا نہیں کروں گا۔ آپ غور فرمائیں، آپ کیا کہتے ہیں یار امام صاحب تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، مولانا دعا کرتے ہیں، پیر دعا کرتے ہیں۔ امام کیا کرے گا بیچارہ، اس کے ہاتھ میں تو صرف دعا کرنا ہے، دعا قبول کرنا اس کا کام تھوڑی ہے۔ آپ نے خود ہی رشتے توڑ رکھے ہیں۔ سوچو ذرا، دل پر ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ہمارے سگے بھائیوں کے ساتھ اپنا رویہ کیا ہے، ہماری سگی بہنوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارے چچا تایا کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ سوچو ذرا، اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ رشتہ داریوں کو نہ توڑو مت، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ بلکہ نسب اور برادری اسلام میں کیوں ہے؟ پہچان کے لیے، صرف تعصب کے لیے نہیں، پہچان کے لیے، تاکہ پہچانو کہ میرا رشتہ دار کون ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بس اسی لیے۔ لیکن لوگوں نے اچھا سلوک کرنے کی بجائے اسی پہ تعصب اور پھیلانا شروع کر دیا، عصبیت پھیلانا شروع کر دیا۔ جو کرنے کے لیے تھی برادری کی پہچان وہ تو کیا نہیں، اس کے علاوہ مزید کاٹے بونے شروع کر دیے۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قطع کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشتا قیامت کے جو شب قدر کے دن۔ اور پھر جو قبرستان جاتا ہے اور قبرستان جا کر قبرستان میں ہنستا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے قبرستان میں، اللہ اس کی بھی شب قدر میں بخشش نہیں فرماتا۔ دیکھ لیجئے آپ، بہت سارے لوگ ہیں ہنسی کھیل کرتے ہوئے قبرستان جاتے ہیں۔ اسی سال قبرستان جب میں گیا اپنے بڑے قبرستان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لڑکے کھڑے ہو کر کے وہاں گیم کھیل رہے ہیں، موبائل میں گیم کھیل، قبرستان میں شب برات میں، اسی سال شب برات میں کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا، جلدی نہیں آتا لیکن اب اس پر بھی نہ آئے تو پھر ایمان کہاں ہے۔ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا یہ کوئی پارک ہے، کوئی باغ ہے یہاں جو کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر رہے ہو؟
یہاں سے نکل کے جاؤ یا کہیں اور جا کے ہنسی مذاق کرو. شب برات میں قبروں کے پاس کھڑے ہو کے ہنسی مذاق کر رہے ہو, یہاں گیم کھیل رہے ہو. کوئی شرم ہے, کوئی حیا ہے, کوئی دین دھرم سیکھا ہے؟ تو جب میں وہاں غصے ہوا تو پھر کچھ ادھر ادھر ہو گئے, کچھ ادھر سٹ پٹا کر ادھر ادھر بھاگ گئے. یہ صورتحال ہے. شب قدر میں بھی جو قبرستان میں ہنسی کھیل کریں, ہنسی مذاق کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتا شب قدر میں. اب ہمارے یہاں کے قبرستانوں کا, مالیگاؤں کے قبرستانوں کا یہ حال ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے معتبر ذرائع سے کہ لوگ خاص طور پہ نوجوان لڑکے موبائل میں وہ گیم ویم کھیلنے کے لیے جب ان کو کوئی سکون کی جگہ نہیں ملتی تو وہ قبرستانوں میں جا کر بیٹھتے ہیں. قبرستانوں میں کرسیاں رکھ دی گئی ہے. اب کیا کہیں, کس سے کہیں؟ قبرستان میں وہ کرسیاں رکھ دی گئی, وہی کرسیوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں. بھئی قبرستانوں میں کرسیوں کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت ہے قبرستان میں کرسیوں کی؟ جہاں ضرورت ہے وہاں تو لا کے رکھتے نہیں, اور جہاں نہیں ضرورت ہے وہاں کرسیاں لا کے. آپ دیکھ لیں, میرے بات کا یقین نہیں آتا, آپ دیکھ لیں, قبرستانوں میں جائیں دیکھیں, وہاں لوگ بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں ان کرسیوں پہ. میت کو دفن کرنے کے لیے لوگ اگر جاتے ہی تھے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کا 15-20 منٹ کا کام ہوتا ہے. اگر بیٹھنا پڑے تو کتنی دیر تک قبرستان میں بیٹھنا پڑتا ہے؟ وہ جنازہ رکھنے سے لے کر کے قبر میں اتارنے تک اور برگا لگانے تک. پھر مٹی دینے کے لیے تو اٹھ کر کے کھڑے ہونا ہے, پھر جانا ہے مٹی دینا ہے, پھر اتنی دیر بیٹھنا ہے جتنی دیر تک کے سرحانے الف لام میم سے مفلحون تک اور آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک, اور اس کے بعد دعا. کل ملا کر کے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے. تو لوگ زمین پہ بیٹھتے تھے پہلے اور سکون سے بیٹھتے تھے زمین پہ, سب اپنا اپنا غمگین. اب یہ کرسیاں آ گئی ہیں تو یہ کرسیوں پہ میت کو لے جانے والے تو کم بیٹھتے ہیں, یہ رکامے لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں. یہ حال ہو گئے. آپ جا کے قبرستان کا جائزہ لے لیجیے. میری نظر ہے, میں دیکھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اللہ کرے کہ لوگ اس پر دھیان دیں, توجہ دیں. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم حق بات کرتے کہ انہی کو بہت پڑی رہتی ہے. کیوں نہ پڑی رہے, ہماری ذمہ داری ہے. جو غلط دیکھیں گے بولیں گے, چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے, ہم اکیلے رہ جائیں, لیکن خلاف شرابات جب دیکھیں گے تب بولیں گے. کسی کو اچھا لگے برا لگے, ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. اس لیے کہ ہم نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے, اچھا لگے یا برا لگے, ہمیشہ اللہ کی خوشی کی بات کرنا ہے, اس کے محبوب کی خوشی کی بات کرنا ہے. اس لیے کہ ہم بھی ایک دن مر جانے والے ہیں. بڑے بڑے علماء مشائخ جا رہے ہیں, ہم کو بھی ایک دن چلے جانا ہے. مرنے کے بعد دو ہی گروپ ہو جاتے ہیں لوگوں کے, کوئی کہتا اچھا تھا, کوئی کہتا برا تھا. ہمارے بارے میں بھی لوگ ایسے ہی کہیں, کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا, اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو اتنی ہے, اللہ راضی ہو جائے, اس کا محبوب راضی ہو جائے, بس. کوئی کچھ بھی کہتا رہے, اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے, بس. ہمیں اور کیا لینا ہے؟ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, اگر اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے, آپ کو سورس دیے ہیں, اثر دیا ہے, ہٹوائیے وہاں سے. کہیے کہ بھئی اس کا غلط, یا پھر یہ کہ اگر وہاں کرسی رکھنا ضروری سمجھتے ہیں پھر یہ بند کروائیے. یا تو کرسی ہٹوا دو, اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے, یا پھر یہ کہ وہاں پر گیم کھیلنا بند کروا دو. قبرستان گیم کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. جو لوگوں نے قبرستان میں جا کر کے موبائل, آپ ابھی بھی جا کر دیکھ لیں, ابھی بھی جا کر آپ قبرستان میں دیکھ لیں, ادھر والے میں بھی دیکھ لیں اور ادھر والے میں بھی دیکھ لیں, دیکھیں آپ, یہ حال ہے. اور صرف اب گیم نہیں کھیلا جا رہا ہے, بلکہ وہاں جا کر کے مووی بھی دیکھی جاتی ہے بیٹھ کر کے. یہ صورتحال ہے. تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ بربادی نہیں. صرف قبرستان میں ہنسنے پر یہ ہے, قبرستان میں ہنسنے پر, کہ قبرستان میں ہنسنے والے کو شب قدر میں بھی معاف نہیں کیا جاتا. اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے ان سے. اور وہاں جا کے جو دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی لگائی بجائی کرتے, اس کی سنی ادھر لگایا, اس کی سنی ادھر لگایا, ان لوگوں کی بھی اللہ شب قدر میں مغفرت نہیں فرماتا. دیکھیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں, اس کی سنیں گے تو ادھر لگائیں گے, اس کی سنیں گے تو اس کو کہتے ہیں چغلی کرنا. اسی طرح اگر کسی دینی استاد سے پڑھا ہے, مذہب کی تعلیم پڑھی, قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, کوئی دینی استاد ہے, اس دینی استاد کا بھی اگر دل دکھاتا ہے, زبردستی دل دکھاتا ہے, بلا وجہ دل دکھاتا ہے, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ شب قدر میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا. اسی طرح نماز میں جو سستی کرتے ہیں, شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہے, مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے. اسی طرح اپنے کسی مسلمان بھائی
کوئی اپنا مسلمان بھائی اس سے زبردستی 3 دن تک بلا وجہ بات بند کر لینا، ایسے لوگوں کی بھی اللہ شب قدر میں مغفرت نہیں فرماتا۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش اور کاوش تھی جو جمع کر کے آپ کو بتا دیا گیا، واللہ عالم ورسولہ عالم۔ مگر ان لوگوں نے بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ سچی توبہ کرو، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو آقا نے فرمایا عائشہ اللہ سے عافیت مانگنا، عافیت کے سوا کچھ نہ مانگنا۔ عافیت کہ اللہ دنیا کی بھی عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ یعنی اگر آپ نے اللہ سے عافیت مانگ لی تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ سے عافیت مانگو، عافیت آپ مل گئی تو کاروبار میں بھی عافیت ہے، زندگی میں بھی عافیت ہے، صحت میں بھی عافیت ہے، رزق میں بھی عافیت ہے، بچوں میں بھی عافیت ہے، بیوی میں بھی عافیت ہے، اور موت میں بھی عافیت ہے، موت کے بعد بھی عافیت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دونوں جہان کی عافیت مانگو اور یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ مجھے معاف فرما کیونکہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مولا تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ سے یہ دعا کرو۔ اور حضرت ابی ابن کعب، کبھی کبھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اتنے اقوال ہیں کہ اس دن شب قدر، اس دن شب قدر، اس دن شب قدر، شب قدر ہے کس رات کو؟ تو حضرت ابی ابن کعب قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم کھاتے تھے، وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہی ہوتی، یعنی 27ویں تاریخ کو ہی شب قدر ہوتی رمضان شریف کی۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام جو بہت پڑھے لکھے صحابہ تھے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے وہ کہا کہ بتاؤ شب قدر کب ہوتی ہے؟ کسی نے کوئی کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حبر الامہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چپ تھے، خاموش تھے۔ فاروق اعظم نے کہا اے ابن ام رسول، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں، آپ بھی کچھ کہو۔ تو انہوں نے فرمایا امیر المومنین شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے، 7ویں رات کو ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے۔ 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائی، 7 دن بنائے، اسی طرح سے شیطان کو کنکری مارنا ہے تو بھی 7۔ اس طرح انہوں نے 7 قرآن کی منزلیں 7 کی بہت انہوں نے باتیں بتائی، اور پھر فرمایا ان سب کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کو ہوتی ہے، یعنی 7ویں رات کو ہوتی ہے، آخری عشرے کی 7ویں شب کو ہوتی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ نے قرآن میں لیلۃ القدر بیان کیا نا، لیلۃ القدر، تو یہ لیلۃ القدر کے حروف ہوتے ہیں کل 9۔ لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہوتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں 9، اور یہ پوری صورت میں کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 3 مرتبہ۔ تو اگر 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 27۔ تو کہا قرآن خود بھی اشارہ کر رہا ہے کہ شب قدر 27 کو ہوتی ہے۔ اور ایک اور خوبصورت بات کسی نے کہی، اللہ کے بندو کسی بھی رات کو قدر کے ساتھ عبادت کر لے، وہ رات تیرے لیے شب قدر ہے۔ جس رات کی تو قدر جان لے وہ تیرے لیے شب قدر ہے۔ تو اس رات کو ہمارے بزرگوں نے بڑی عبادت کی ہے، اور یہ رات قسمتیں بدلنے کی رات ہے، یہ رات قسمت تبدیل ہونے کی رات ہے، یہ رات فرشتوں کے نزول کی رات ہے، یہ رات جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں اللہ کی کثرت سے عبادت کریں، دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، پوری امت کے لیے کریں، پوری قوم کے لیے کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، اور خاص طور پہ رات کے آخری حصے میں خوب گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کے حوالے سے خوب معافی مانگیں، کیونکہ اللہ کو تسبیح کی آواز سے زیادہ گنہگاروں کے رونے کی اور بلکنے کی اور آہو بکا کرنے کی آواز پسند ہے۔ اس لیے 2 آنسو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سوگات کے طور پر ضرور پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں
ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سب کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائے۔ جس کے دل میں جتنی مرادیں ہیں اللہ تمام مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ پوری دنیا سے کورونا کا خاتمہ فرما دے، جتنی رکاوٹیں سب رکاوٹیں دور کر دے۔ اللہ سب کی تجارت میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے، سب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ماہ رمضان شریف کی بہاریں صحت و تندرستی اور عبادت کی توفیق کے ساتھ آئندہ سال ہم سب کو پھر سے نصیب فرمائے۔ جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائے۔ جن میاں بیوی میں اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے اختلافات کو دور فرما دے۔ جن کی اولاد ماں باپ سے دور رہتی ہے اللہ ان اولاد کو ماں باپ کا وفادار اور فرما بردار بنا دے۔ جو لا ولد ہے اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ جن کی صرف بیٹیاں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے نصیب فرمائے، اور جن جن کے جو بھی معاملات رکے ہوئے اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں دور فرما دے۔ اب آئیے چونکہ اختتام کا وقت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہماری جماعت کے بڑے عظیم عالم دین اور ایک عظیم خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت علامہ شیخ سالم القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ بڑے اچھے عالم تھے، بڑے عاشق رسول تھے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تھے، اور ہمارے سرکاران ماہریرہ کے بڑے عاشق تھے۔ جب بھی سرکاران ماہریرہ کا ذکر کرتے تھے تو بہت عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ کرتے تھے، اور ان کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے عاشق تھے، بہت بڑے عاشق۔ کوئی بھی جلسہ ہو اس کو جشن قادری کا نام ہی دیتے تھے، اور کوئی بھی کلام لکھتے تھے تو اس میں کم سے کم ایک شعر بھی تو حضور غوث پاک کی تعریف میں ضرور لکھتے تھے۔ بڑے عظیم عاشق رسول تھے، عمر بھی اچھی پائی، کم و بیش میرے خیال سے 80 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور جو گزشتہ دن گزرا ہے تو اس شب میں بالکل صبح کے وقت، سحری کے وقت جو ہے وہ آپ نے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرمایا۔ 26ویں روزے کا ان کو دن ملا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ سالم القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے جو شہزادگان ہیں، شہزادیاں ہیں، ان کے جتنے مرید ہیں، مریدین ہیں، اور جتنے بھی متعلقین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل، اجر جزیل عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے، قبر میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، شفقتیں، محبتیں نصیب فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ان کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت عطا فرمائے۔ ہمارے علماء اٹھتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کل جو ہے مفتی اعظم کچھ حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، جو مفتی اعظم کچھ تھے، تو اور وہ بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ کئی برسوں تک انہوں نے روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کچی زبان میں اس کا انہوں نے درس دیا۔ غالباً ہر ہفتہ وہ اس پہ درس دیتے تھے، اور برسوں دیا انہوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا۔ اور یہ دونوں حضرات، حضرت شیخ سالم القادری صاحب ہوں یا مفتی اعظم کچھ ہوں، میری ملاقات ان لوگوں سے جب بھی ہوئی بڑی محبتوں سے، بڑے پیار سے نوازا۔ حضرت شیخ سالم القادری صاحب سے ملاقات میری آخری بار دولت آباد شریف میں ہوئی جب میں محبوب الہی کے عرس میں جا رہا تھا، تو میری فلائٹ اورنگ آباد سے تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ حضرت دانتوں کے علاج کے لیے اورنگ آباد تشریف لائے ہیں، تو میں نے ملاقات کی، تو وہ میری ملاقات آخری ملاقات تھی۔ بڑی محبتوں سے نوازتے تھے یہ حضرات دونوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ دونوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، اور ان حضرات اور تمام امت مسلمہ کو ایصال ثواب کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ.